بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة واليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ہماری فقہ اسلامی کے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک ہیں. وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. ہر امام کی اپنی خصوصیات ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے، یہ پیدا بھی مدینے میں ہوئے، انہوں نے تعلیم بھی مدینہ میں حاصل کی، انہوں نے پڑھایا بھی مدینے میں، اور پھر دفن بھی مدینے میں ہو. اتنی عظیم فضیلت کے یہ مالک ہیں. یعنی ہمیشہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بن کے رہ گئے، از اول تا آخر. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ کے لیے قبول فرما لیا. مدینہ منورہ سے باہر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے. اس قدر مدینہ طیبہ سے ان کو لگاؤ اور محبت تھی. حج تو پہلے کیا ہوا تھا، لیکن یہ حج اور عمرہ یہ مومن کو بار بار یاد آتا ہے. تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ حج کے لیے میں جاؤں. پھر خیال آیا کہ اگر باہر موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ پہلے حج تو کیا ہوا تھا. اب اگر میں جاتا ہوں تو کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. تو اسی کشمکش میں تھے کہ آپ کو خواب آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر دیا. تعبیر سمجھنا کہ ان 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے. تو اس وقت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. ان سے آدمی بھیج کر کہا میرا نام نہ بتانا، تعبیر پوچھ کے آؤ. انہوں نے کہا نام بتاؤ گے تو ہم تعبیر دیں گے ورنہ نہیں. پھر اجازت لے کر آئے. پھر تعبیر جو ہے وہ یہ دی کہ نہ تو اس سے مراد 5 سال ہے، نہ اس سے مراد 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، بلکہ 5 چیزوں سے مراد وہ ہیں جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، اللہ کے پاس علم ہے. اور بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آج روزی کما لی ہے، شام کا حساب کر لیا، کل کتنا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. موت کب آئے گی، کس جگہ پر آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ علم میرے پاس نہیں ہے، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کس امتی کی کتنی عمر باقی ہے. لہذا امام مالک رحمہ اللہ سمجھ گئے. تو اللہ پاک نے ان کو عجیب شان دی تھی. حدیث پاک کی بہت عزت کرتے تھے. پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی خوشبو بخور وہ ہر وقت موجود رہتی اور خوشبو جو ہے مہکتی رہتی، اور ادھر رسول اللہ کی حدیثیں بیان فرماتے رہتے. اور جگہ کون سی تھی؟ مدینہ منورہ کوئی عام جگہ بھی نہیں. مدینے کی کوئی گلی کوچہ، وہ تو گلی کوچے بھی تو بڑے بہترین ہیں، لیکن یہ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث پڑھاتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ امام مالک سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ ام مالک، فرمایا کہ میرے استاد عبداللہ بن مسلمہ نے مجھے حدیث بیان کی اور ان کو حدیث بیان کی امام مالک نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کے درمیان اور امام مالک کے درمیان صرف ایک استاد کا واسطہ ہے. کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت نافع سے. حضرت نافع آزاد کردہ غلام تھے اور بہت علم والے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، صحابی رسول کے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کتنے خوش قسمت ہے، بعد کے جتنے لوگ ہیں
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو پہنچے ہیں، لیکن صحابہ وہ خوش نصیب تھے کہ حضور کے الفاظ بھی سنے، حضور کی آواز میں سنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر موجود تھے اور آپ علیہ السلام نے چند چیزیں ذکر کی، وذکر الصدقہ، آپ نے صدقے کی فضیلت ذکر کی، والتعفف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچا کرو، کس سے بچا کرو؟ مانگنے سے بچا کرو، بہت بری عادت ہے، مانگنا بری عادت ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ صراحتاً آدمی مانگے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی مالدار کے سامنے منہ ایسا بنا لے کہ جیسے اس بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ منہ بنانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیدا ہمیں کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، تو ہمارا جو رزق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود بخود لے لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تو بھی مربوں کا مالک ہے، یہ تو مارکیٹوں کا مالک ہے۔ ارے بھائی، تیری 2 دکانیں ہیں، یہ تیری اچھی ملازمت ہے، تیرا گزر بسر چل رہا ہے، تو کیوں اس کے سامنے کسی بوتھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ کہے نا کہ میرا رب مجھے صبح بھی کھلا رہا ہے اور شام کو بھی کھلا رہا ہے، تو اس کے سامنے کیوں منہ بنا کے بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ یہ پسند ہے کہ کسی کے سامنے آدمی صراحتاً سوال کرے، نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آدمی بوتھیاں بنا کے پھر رہا ہو۔ ہر حال میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو یہ فرمایا۔ آپ کو صرف میں اشارتاً ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کا ہی واقعہ ہے۔ ایک صحابی انصاری آئے رضی اللہ تعالی عنہ، میری کچھ مدد فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے گھر میں ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے، ٹاٹ بھی چاہتے ہیں، پیالے میں پانی پی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے کر آؤ۔ جی وہ گھر سے لے کر آیا۔ جب وہ لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ فرما دیا، فرمایا کوئی ہے جو 2 چیزیں مجھ سے خریدے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی 1 درہم کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من یزید، اس پر کوئی اضافہ کرے، جو اس پر اضافہ کرے میں اس کو بیچوں گا۔ نیلامی کر دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک صحابی نے کہا جی بے درہمین، میں 2 درہم کے بدلے یہ دونوں چیزیں لیتا ہوں۔ آپ نے وہ چیزیں اس کو دے دی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا 1 درہم کا راشن وغیرہ خرید کر اپنے گھر ڈالو، کھانے پینے کی چیزیں، اور 1 درہم جو ہے نا اس کا کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ تو وہ بازار سے کلہاڑا خرید کر لائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ اس میں دستہ ٹھوکا اور آپ نے فرمایا کہ 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آنا، 15 دن تک میرے پاس نہ آنا، 15 دن تک جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور اپنا گزر بسر کرو۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے۔ جب آئے آپ علیہ السلام کے پاس تو بڑے خوش تھے، کہنے لگے جی ان دنوں میں مجھے 10 درہم مل گئے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچتا رہا، میرا تو کام چل گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، یہ اچھا ہے نا جو میں نے بتایا ہے، اس سے کہ اگر تو مانگتا رہتا تو قیامت کے دن تو آتا اور تیرے چہرے پہ ایک داغ ہوتا، مانگنے کا داغ ہوتا، یعنی سب لوگوں کو پتہ چلتا کیا کہ یہ مانگنے والا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جی کام میں لگاتے تھے، بھی یہ کام کر لے، یہ کام کر لے۔ ہاں کوئی بیچارہ بہت زیادہ مجبور ہے تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے، وہ بدحال ہے، اس سے تو کوئی نہیں روکتا جی۔ وہ جو بوڑھا بھی ہے، کام بھی نہیں کر سکتا، بیوہ ہے، ایسے لوگوں کی تو مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہٹا کٹا ہو اور کام بھی کر سکتا، اس کو کسی نہ کسی کام میں لگانا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ آدمی ہٹ حرام بن جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ والمسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی بہت مذمت بیان کی، نہ بالکل نہیں مانگنا۔ آپ نے فرمایا، اور کیا پیارا جملہ، الید العلیا خیر من الید السفلی، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث خود حدیث بیان فرما دی، فرمایا فالید العلیا ہی المنفقہ والسفلی ہی السائلہ، فرمایا کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد وہ ہے جو خرچ کرنے والا ہو
اور نیچے والے ہاتھ سے مراد وہ ہے جو مانگنے والا ہو اور لینے والا ہو. خرچ کرنے والا جو ہاتھ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اب حضرات کو کئی مرتبہ میں سنا چکا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک, یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کروں تو مجھے خود لذت نہ آئے. تو سامعین کو کیوں لذت نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہر حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے. آیت یہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ, یہ سورہ سبا کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو گے نا میں اس کا تمہیں نعم البدل عطا کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کے بیٹے, اے انسان تو خرچ کر اپنی حیثیت کے مطابق, میں خرچ کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق, تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. ظاہر ہے کہ اللہ کا فرمان تو سچا ہی ہے نا. یہ بھی رمضان ہے, دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حیثیت میں لے آئے کہ اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے, اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا بنائے.